بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ صبح 6:30 بجے سے الیکشن کے لیے فیلڈ میں ہیں اور الیکشن کو کور کر رہے ہیں، اور رات کا یہ وقت ہو گیا ہے اور آنکھیں بھی بتا رہی ہیں، ظاہر ہے تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت وہ بھی بہت ہر وقت مجبور رکھتی ہے کہ آپ کو بر وقت اور اصل خبریں دی جائیں۔ اور میں آج حیران ہوا جب الیکشن کی کوریج کر رہا تھا تو مجھے ایک بزرگ ملے اور میرا حوصلہ بڑھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا، چونکہ میں اپنے آفس کے لیے اسٹوری پہ بیپر دے رہا تھا تو وہ رک گئے کہ میں فری ہوں، میرے سے بات کریں۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا، اتنی پازیٹیو انرجی ملی اور اتنا حوصلہ ملا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے حوصلوں کو اور ہمیں جوان رکھتی ہیں۔ لیکن بہرحال خبریں چونکہ آپ کو دینی ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن دنیا کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر الیکشن کے نام کے اوپر تماشا ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ نمبر 1 خبر آپ کو میں جو دینا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہمیں لاہور، گجرات اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اور بھی بہت ساری جگہ ہیں، لیکن گجرات میں اور لاہور میں کچھ تو بہت ہی زیادہ آج ہوا۔ گجرات میں وہاں پہ جو ایک میڈیا ہاؤس ہے 92 نیوز، ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور گرفتار کیوں کر لیا گیا؟ جو کچھ گجرات میں آج ہوا ہے وہ گرفتاری بنتی تھی، اور مونس الہی نے اس کے اوپر یہی رد عمل دیا کہ جناب دیکھیے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو دھاندلی وہ دکھا رہے تھے تو اس کے بعد گرفتاری ہونی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 8 فروری کو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف فارم 45 کے مطابق جیتی، آج میڈیا کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر کے اوپر آ گئی ہے۔ اور ایسے ایسے معجزے ہوئے ہیں کیا ہی کہیے۔ مثال کے طور کے اوپر میں نمبر 1 معجزہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور نمبر 1 معجزہ گجرات کے اندر PP 32 کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے۔ اگر آپ گجرات یا منگووال والی وہ سائڈ جو بنتی ہے اس حلقے کے اندر، اس حلقے کو جانتے ہوں، اس کی ڈائنامکس کو جانتے ہوں، وہاں کی برادریوں کو اور لوگوں کو جانتے ہوں، تو کوئی الٹا بھی لٹک جائے تو چودھری پرویز الہی کو وہاں سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہوا کیا کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق موسیٰ الہی سے یعنی ان سے اس وقت ماموں اور بھانجے کا جو رشتہ بھی ان کا ہے، تو وہ 63,000 ووٹ لیے موسیٰ الہی نے، اور چودھری پرویز الہی نے 18,000 ووٹ لیے، اور 18,000 ووٹ لینے کے بعد وہ جیت گئے۔ اب یہاں پہ نتائج ہیں آپ کے سامنے۔ پھر وہ گجرات سے چودھری عابد رضا جو کوٹلہ والے ہیں، ان کا نتیجہ آپ کو یاد ہوگا، ان کا ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم جیتے یا ہم ہارے، ہم تو تھے دوسرے نمبر کے اوپر، لیکن مسئلہ تحریک انصاف سے، اور وہ مانتے کہ ہم ہارے، اور ان کے مطابق مسلم لیگ کاف تیسرے یا چوتھے نمبر کے اوپر تھی تو پہلے نمبر کے اوپر آ گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ان چند ہفتوں کے اندر وہاں پہ اتنی زیادہ کارکردگی اس حکومت نے دکھائی ہے، اور مسلم لیگ نون اتنی مقبول ہو گئی ہے؟ حامد میر کے بقول اگر اتنی ہی مقبول تھی تو نواز شریف نے ایک بھی جلسہ کرنے کی ہمت یا جرت کیوں نہیں کی؟ تو اس ساری صورتحال میں ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 23 پولنگ سٹیشنز کا ایک نتیجہ اچانک آیا۔ تو 23 پولنگ سٹیشنز کے اوپر چودھری موسیٰ الہی نے 18,000 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے باقی، حالانکہ وہاں پہ جو DC آفس ہے گجرات کا، جو ریٹرننگ آفیسر کا ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں وہ موجود تھے، اور عمر ایوب موجود تھے۔ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بھچر وہ موجود تھے، اور کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہمیں پولیس جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر سے ملنے نہیں دے رہی، اور ہم ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا؟ اس کی وجوہات یہ نتائج ہیں، اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایون آج میڈیا بڑا پریشان تھا کہ رزلٹ چلانا کون سا ہے، جو ہمارے رپورٹرز گراؤنڈ کے اوپر دے رہے ہیں یا جو کوئی اور دے رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم تو میڈیا نے شروع میں وہ رزلٹ چلا دیا جو میڈیا کے پاس اصل تھا، تو بعد میں بڑی امبیرسمنٹ ہوئی جب پتہ چلا نہیں تو فارم 47 تیار کرنا پڑا ہے۔ تو اس بار انہوں نے میڈیا کو شروع سے ہی کنٹرول رکھا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ صالح حسین 8 فروری کے الیکشن میں جس حلقے سے 55,000 ووٹ لیے، اسی حلقے سے چند دن کے بعد موسیٰ الہی کو ان سے بھی زیادہ 8,000 زیادہ ووٹ پڑے، اور موسیٰ الہی کا شاید آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں نا کہ چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں جو امیدوار ہے کون ہے، تو وہ شاید نام بھی نہ لے سکیں۔ تو آج خبریں یہ ہیں، جس طرح مثال کے طور کے اوپر فہیم اختر ملک بتا رہے تھے، لو جی اب نمک کٹا کھل گیا،
سنا ہے چند حلقوں میں فارم 45 پریزائڈنگ افسران کی طرف سے نہیں آ رہے. اب میں اس کی وجوہات ثنا بچا کا تبصرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیے گا. وہ کہنے لگی اب کی بار الیکشن کے ابتدائی نتائج سے ہی معاملہ کنٹرول میں ہے. اگلے جنرل الیکشن 20-20 حلقے کر کے کروائے جائیں تو 8 فروری والی شرمندگی سے بچا جا سکتا ہے. یعنی صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول ہے. اب میڈیا کون کون سی خبریں چھپا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور کے اوپر لاہور کا حلقہ ہے پی پی 158. یہ جان پہ بنا ہوا ہے, چوری مونے صلاحی ہیں, گراؤنڈ کے اوپر وہ جیت رہے ہیں. اور پی پی 164 ہے, اور پی پی 164 کے اگر آپ نتائج دیکھیں جہاں پہ ایڑیاں رگڑ کے شہباز شریف نے سیٹ نکالی, لیکن اب ان کے مقابلے میں جب امیدوار ہے وہ بہت زیادہ ووٹوں سے آگے چلا گیا. تو اس سلسلے میں پی پی 158-64 کے جو ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے آج لاہور میں سکرینز لگائی کہ ہم جو میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو ریزلٹس دکھائیں گے. تو 8 بجے تک صرف ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ وہاں پہ اپلوڈ ہوا, اور علی وقار صاحب کے مطابق پھر یہ کہہ کر میڈیا کو باہر نکال دیا گیا کہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یو ای ٹی لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, بڑی معروف اور مشہور یونیورسٹی ہے. اس کو چند روز پہلے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا. اب آج معلوم پڑا بند کیوں کیا گیا. اب یو ای ٹی کے اندر حلقہ این اے 119 اور پی پی 147 اور 149 کے جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کے آفیسز ہیں. تو اب آر او آفس جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پی پی 164 اور 158 کے جو آر او آفس کانا روڈ پہ ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, اور راستوں کے اوپر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا. پریزن وین اور واٹر جو کنٹینرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن اب اس ساری صورتحال میں پولیس کے کردار کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں. جس طرح سے حامد میر کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کو بھی پولیس کا کردار متنازع تھا, ضمنی الیکشن میں بھی پولیس کا کردار متنازع. سر عام بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگے ہیں. اگر نون لیگ اتنی ہی مقبول تھی تو نواز شریف نے جلسہ کیوں نہیں کیا. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جب یہ آر اوز کے دفاتر والی خبر بریک ہوئی اور میڈیا تو نہیں دکھا رہا, تو پھر چند لوگوں سے ایک نے انگریزی کے اندر ایک اردو کے اندر ٹویٹ کر کے یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیے جی تحریک انصاف کا آر اوز کے دفاتر کو سیل کرنے کا بے بنیاد پراپوگینڈا حقائق کے مکمل منافی اور جھوٹا ہے. انتخابی عمل اور سیکیورٹی کی وجہ سے دفاتر میں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, تاہم متعلقہ افراد کو ان دفاتر تک مکمل رسائی حاصل ہے. تحریک انصاف جو منجن ایک بار پھر بیچنا چاہتی ہے وہ بکنے والا نہیں ہے. یہ حسن ایوب کا ٹویٹ تھا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جناب گجرات میں آپ تحریک انصاف کے چیئرمین کو جانے دیتے, آپ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو جانے دیتے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے کی جا رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف یہ جو پہیہ الٹا گھوما ہے اس کے اوپر شاید احتجاج کی کال دے دے اور وہ آر او آفیسز کے باہر دھرنے دے دیں. اور عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے پہلے ووٹ ڈلوانا ہے, پھر پہرا دینا ہے, پھر فارم 45 لینا ہے, پھر فارم 47 لینا ہے, اور اگر کہیں پہ گڑبڑ ہوئی تو آپ نے آر او کے آفس سے نہیں اٹھنا. تو اب حماد اظہر نے کال دے دی ہے. ان کے مطابق پنجاب بھر میں عمران خان کے کارکنان اور عوام آج کی بدترین دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کی تیاری رکھیں. ہر شہر, ہر گاؤں, ہر قصبہ اپنے جمہوری حق کی خاطر باہر نکلے گا. پاکستانی عوام کے جمہوری حق اور رائے پر کسی کو شب خون نہیں مارنے دیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ احتجاج کا کچھ قسم کا پلان ہے, اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر جلسہ کرے گی. چونکہ آج ریلی نکالی گئی ہے اور ریلی نکالنے کے وہ نتائج سامنے آئیں گے. اچھا, جس طرح میں نے آپ کو باقی بتایا کہ جناب دیکھیے گجرات کے لاہور میں کیا ہوا, اسی طرح سے تلا گنگ کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی آر او کے جو چکوال والے آفس جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا. میڈیا سمیت کسی کو آر او آفس جانے کی اجازت نہیں ہے, اور وہاں پہ بھی جہاں جہاں آر او آفس بند ہوں گے سب کچھ ہوگا تو آپ کو مسلم لیگ نون جیتتی ہوئی دکھائی دے گی. اچھا, اب چلتے ہیں. پھر لاہور میں بتایا گیا جی مسلم لیگ نون نے زمان پاک کا پولنگ اسٹیشن بھی جیت لیا. ذیشان ملک جو ہیں مسلم لیگ نون کے وزیر یا مشیر, انہوں نے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے 9 بجے کے بلیٹن جیسے ہی شروع ہوا تو عظمیٰ بخاری نے مبارکباد دے دی اور کہا پنجاب نواز شریف کا تھا اور رہے گا. مریم نواز کی کارکردگی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. پھر خواجہ عمران نذیر کیا اور سلمان رفیق کیا اور باقی سب کیا, ان سب نے جو ہے وہ دھڑا دھڑ وہ مبارکبادیں شروع دینے کر دیں. تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کی دیکھیے کہ ہم تو بہت آگے اور ہم جیت رہے ہیں. اچھا, خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف تمام 4 نشستوں پہ آگے ہے.
ایک جو سیٹ ہے وہ باجوڑ والی ہے جہاں پہ زائدہ مبارک زیب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں. وہ ان کو تحریک انصاف نے ٹکٹ تو نہیں دیا لیکن ظاہر ان تحریک انصاف میں شامل ہونا ہے. یہ جو شہید ہونے والے ان کے کارکن ہیں ریحان زیب ان کے بھائی ہیں اور تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ ان کو ٹکٹ دیتے لیکن ٹکٹ نہیں دیا گیا. اس کے باوجود ان کی عوام نے ان کو جتوا دیا ہے اور وہاں پہ ان کے کارکنان جو ہے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے. میں نے آج آپ کو گراؤنڈ سے خود دکھایا, میں لوگوں سے ملا, لوگوں کی کیا رائے ہے, کیا رجحان ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. میں نے آپ کے سامنے یہی رکھا تھا کہ اصل دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا رزلٹ فارم 45 والا آتا ہے یا 47 والا. دیکھیے ایک بات بڑی طے شدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرنا, اگر آپ نے لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنے دینا, پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ لا حاصل ایک مشق ہے, یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں سے جیتنا ہے, ہم نے پاکستان کے لوگوں کو نہیں جیتنے دینا, تو پھر یہ کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اعلان کیا کریں, اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیج دیا کریں جو وہ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.